بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بھائیوں اور بہنوں، انسان کی زندگی میں سب سے بڑی پریشانی، سب سے مشکل وقت اس کا اس وقت آتا ہے جب اس پر کوئی وار کرتا ہے، اس کا دشمن اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے کاروبار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی فیملی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کے وار جب آپ پر چل جاتے ہیں تو آپ کے لیے مزید پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں مفتی مولانا محمد بابر شہزاد صاحب آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کریں گے، ایک ایسا وظیفہ شیئر کریں گے، یہ عمل آپ کی دشمنوں سے بھی آپ کی حفاظت فرمائے گا اور زمینی آسمانی افات سے بھی آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دشمن اس زمانے میں دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک دشمن وہ ہے جو ظاہری طور پر آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، آپ کو جو نقصان پہنچا رہا ہے، آپ کو اس کا آئیڈیا ہو رہا ہے، اندازہ ہو رہا ہے کہ مجھے یہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ اب وہ جو نقصان آپ کو پہنچا رہا ہے، آپ کے کاروبار کو، آپ کی جان کو، آپ کے مال کو، آپ کی عزت و آبرو کو، کسی بھی قسم کی دشمنی کا اظہار وہ کر رہا ہے کسی نہ کسی طریقہ سے، اور اس کا آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ میرا فلاں دشمن ہے اور اس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، اس نے یہ میرے ساتھ شرارت کی ہے۔ پھر آپ اپنی طرف سے دفاعی پوزیشن بھی مضبوط کر لیتے ہیں۔ کبھی تو اسباب کو بروئے کار لایا جاتا ہے، اور کبھی مادی وسائل کو بروئے کار لایا جاتا ہے، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے ظاہری دشمن سے بچاؤ کے لیے مختلف قسم کی تدابیر کی جاتی ہیں تاکہ اس سے ہم بچ سکیں، اس کی ناشائستہ حرکتوں سے اور شرارتوں سے، اس کے فتنہ پردازیوں سے ہم بچ سکیں۔ لیکن بعض دشمن وہ ہوتے ہیں جو باطنی دشمن ہوتے ہیں، مخفی دشمن ہوتے ہیں، چھپے ہوئے دشمن ہوتے ہیں۔ ان کا آپ کو آئیڈیا نہیں ہے، ان کا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، ان کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا، ان کا آپ کو علم نہیں ہوتا کہ ہمارا دشمن کون ہے، لیکن پس پردہ آپ کا نقصان بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ کاروبار کا نقصان ہو گیا، مال کا نقصان ہو گیا، عزت و آبرو کا نقصان ہو گیا، اور مختلف قسم کی صورتیں ہیں نقصان کی، نقصان ہو رہا ہے لیکن دشمن کا آئیڈیا نہیں ہے، دشمن کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا دشمن کون ہے۔ مثال سے میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو جو وظیفہ عرض کرنے لگا ہوں یہ بڑا زبردست اور زود اثر وظیفہ ہے، بڑا کارآمد وظیفہ ہے۔ بسم اللہ شریف کے اعداد ہیں 786، لفظ محمد کے اعداد ہیں 92، لفظ اللہ کے اعداد ہیں 66، اور جو وظیفہ میں نے آپ کو بتانا ہے اس کے اعداد بھی 66 ہیں، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا۔ یہ بڑا زبردست وظیفہ ہے، گویا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ایک چھتری عطا کی گئی ہے، سایہ عطا کیا گیا ہے۔ بسم اللہ شریف کے بعد اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک سایہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ایک سائبان اللہ نے ہمیں عطا کیا، ایک چھتری اللہ نے ہمیں عطا کی ہے کہ یا اللہ میں تو بے بس ہوں، میں تو بے کس ہوں، میں تو بے سہارا ہوں، دنیا والوں میں سے مجھے کسی کا کوئی سہارا، کوئی آسرا نہیں ہے، بس تیری ہی ذات کا آسرا ہے اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ ایسا دفاعی وظیفہ ہے، دفاعی عمل ہے، اگر آپ کریں گے تو آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک ملک جنگی آلات بناتا ہے، جنگی ساز و سامان بناتا ہے، پھر وہ دوسرے ملک کو بتاتا ہے کہ بھائی میں نے جو جنگی سامان بنایا ہے یہ 1 منٹ میں آپ کے ملک کو تباہ و برباد کر دے گا۔
پھر جب اس کو یہ بات بتا دی جاتی ہے، دوسرا ملک کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے اس جنگی ہتھیار کے لیے ایک دفاعی ہتھیار بھی بنا دیا ہے کہ جب آپ وہ اپنا ہتھیار استعمال کریں گے، ہم دفاعی ہتھیار استعمال کریں گے، آپ کا ہتھیار ناکارہ ہو جائے گا، ہم اس کے وار سے بچ جائیں گے۔ آپ کو مثال سے بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ کہ دشمن جو وار کر رہا ہے اس کی دفاعی پوزیشن کے لیے ہم نے بھی ہتھیار بنایا ہے، جب وہ وار کرے گا ہم اس کے وار سے بچ جائیں گے۔ تو یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب کہ جب آپ کا دشمن ظاہری ہے یا باطنی ہے، آپ کے اوپر جب وہ وار کرتا ہے، جادو کا وار کرتا ہے، کالے جادو کا وار کرتا ہے، جنات کا وار کرتا ہے، جناب موکلات کا وار کرتا ہے، اور مختلف قسم کی ہوائی چیزوں کا وہ وار کرتا ہے، یا وہ حسد کا، کینہ کا، بغض کا، کسی بھی طریقے سے وہ اپنی دشمنی کا وار کرتا ہے، جب یہ آپ عمل کر لیتے ہیں، آپ اپنی دفاعی پوزیشن مضبوط کر لیتے ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ وار اسی پر واپس پلٹ جاتا ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ یہ وار بالکل خطا جاتا ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، آپ بالکل محفوظ ہو جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے، یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس سے ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں، ہم محفوظ ہو جائیں شیطان مردود کے شر سے، اس کی شرارتوں سے، اس کے حملوں سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرمایا کرتے تھے، کیا تمہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں آتی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے پورے جسم پہ پھونک مار لیا کرو، دم کر لیا کرو، تم شیطان کے وار سے محفوظ ہو جاؤ گے، اس کے وار سے بچ جاؤ گے۔ اور بچنے کی مین وجہ یہ ہے کہ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میرے بندے تو یہ کہہ دے کہ میں اللہ شیطان مردود سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، میں تیرے مضبوط قلعہ میں بند ہونا چاہتا ہوں۔ جب انسان یہ پڑھ لیتا ہے، آپ کا ظاہری دشمن ہے، آپ کا باطنی دشمن ہے، آپ اس کو جانتے ہیں، آپ اس کو نہیں جانتے ہیں، کسی بھی قسم کا آپ کا دشمن ہے، آپ اس کے شرارتوں سے، اس کے حملوں سے، اس کے وار سے بچ جائیں گے۔ مین وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ عمل عرض کرنے سے پہلے ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں یہ سراسر اصلاح میں ویڈیوز ہوتی ہیں، اور ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے یہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجیں۔ جب آپ یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہوا کوئی اور آ کر پڑھے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، اور انشاءاللہ آپ کو بھی اجر ملے گا، اور ہماری پوری ٹیم کو اس کی برکت سے اجر ملے گا۔ لہٰذا یہ کام آپ ضرور کیجئے۔ کام چھوٹا ہے، اجر بہت بڑا ہے۔ اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف۔ آپ نے کسی بھی وقت، جو بھی آپ کے پاس وقت ہو، صرف ایک مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، صرف ایک مرتبہ۔ عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ آپ کی شہادت والی انگلی ہے، شہادت والی انگلی کو آپ نے اپنی ناف کے اوپر رکھنا ہے۔ قمیض پہنی ہو، شرٹ پہنی ہو، کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں، تو کپڑوں کے اوپر سے ہی اس شہادت والی انگلی کو اپنی ناف کے اوپر آپ رکھ دیں۔ ناف کے اوپر رکھ کر درود پاک اول اور آخر 3 مرتبہ پڑھ کر درمیان میں 66 مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ لینا ہے۔ یہ پڑھ کر اپنی ناف کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے ساری زندگی آپ اپنے دشمن کے وار سے محفوظ رہیں گے۔
چاہے وہ دشمن ظاہری ہو باطنی ہو، کسی بھی قسم کا دشمن ہو، آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، آپ ہمیشہ اس کی شرارتوں سے محفوظ رہیں گے۔ جی تو محترم ناظرین و سامعین، دشمن کو قابو کرنے کے لیے، اس کو اس کی اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے، اس کے وار کو نکارہ بنانے کے لیے مفتی صاحب نے آپ کے ساتھ ایک بڑا ہی باکمال عمل شیئر کیا۔ اس عمل کو ضرور پڑھیں اور عمل کو تنہائی میں پڑھیں، جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے۔ عمل کو مکمل توجہ کے ساتھ پڑھیں، تبھی آپ کو اس عمل کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں، السلام علیکم۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔